بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لہٰذا بغیر کسی سودے بازی کے یابل نے اپنی تھیلی نکالی اور یوب کے منہ مانگے دام ادا کر دیے۔ پھر بڑے حاکمانہ انداز میں گرجا، اس کی ہتھکڑیاں اتار دو یوب، ذرا ان رستے ہوئے زخموں کو دیکھو، کیا حال کر رکھا ہے تم نے اس لڑکے کا۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف نے فوراً یوب کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، یہ زخم تو پہلے سے ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ دیکھا تم نے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ نوجوان ایماندار ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ پوتیفار کے گھر میں ایسا ایماندار کوئی نہ ہوگا۔ جب یابل حضرت یوسف کو لے جا رہا تھا تو اس نے ان کے چہرے پر غم کے گہرے سائے پھیلے ہوئے دیکھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ان پر بیتی واردات کی روداد سنے۔ اس کے دل میں پدرانہ شفقت کے جذبے نے جوش مارا، حضرت یوسف کو بچانے کی خواہش ابھری اور اس نئے غلام کو اپنے سائے تلے پناہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ پوتیفار کے عالی شان گھر میں داخل ہوئے تو بوڑھا یابل بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ حضرت یوسف بہت مرعوب نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف سنگ مرمر کا فرش بچھا تھا، فرنیچر پر لکڑی کا نہایت باریک کام کیا گیا تھا اور دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے جو خیموں میں سادہ زندگی بسر کرنے کا عادی تھا، یہ سب کچھ عجوبے سے کم نہ تھا۔ یابل جو غلاموں کا داروغہ تھا، حکم دیا کہ حضرت یوسف کی حجامت بنوائی جائے اور نہلا دھلا کر انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنائے جائیں۔ پھر وہ اس نئے غلام سے مخاطب ہو کر بولا، یوسف، ہم تمہیں مصری رنگ میں رنگ دیں گے۔ سب سے پہلے تمہاری داڑھی صاف کرنی ہوگی، اور ہاں یاد رکھو، ہم مصری لوگ صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف نے مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے جواب دیا، جناب، میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، میرا ظاہر ہی نہیں باطن بھی آپ کو پاک صاف ملے گا۔ میں پوتیفار کے گھر میں ایسے ہی خدمت کروں گا جیسے اپنے باپ دادا کے گھر کی کر رہا ہوں۔ جب وہ جوان غلام نہا دھو کر یابل کے سامنے آیا تو وہ اس کی وجاہت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت یوسف اپنے عہد پر پورے اترے، انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی قائم رکھی اور اپنے آقا کی ایسی خدمت کرتے رہے جیسے کہ خدا کی۔ یابل حیران رہ گیا کہ انہوں نے کس احسن طریقے سے خود کو پوتیفار کے گھر کے ماحول میں ڈھال لیا ہے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی خندہ پیشانی اور خوش بیانی سے ہر فرد کا دل موہ لیا۔ یابل نے حضرت یوسف کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں گھر کا انتظام کرنے کی طریقے سکھانے شروع کر دیے۔ جلد ہی پوتیفار کے گھر کا سارا اختیار حضرت یوسف کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور اس طرح سارا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ جب پوتیفار نے اپنے گھریلو نظام میں اتنی خوشگوار تبدیلی دیکھی تو اس میں سبب جاننے کا تجسس پیدا ہوا، اور یہ معلوم کر کے کہ یہ سب حضرت یوسف کا حسن انتظام ہے، وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے باقی انتظامات بھی کلی طور پر انہی کو سونپ دیے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف کا رویہ غلاموں کے ساتھ بڑا پر محبت اور ہمدردانہ رہا۔ انہوں نے اپنی گزشتہ زندگی سے ایک سبق سیکھا تھا، اور وہ یہ کہ اگر انسان خود کو دوسروں میں نمایاں اور ممتاز کرے تو اس کا نتیجہ حسد اور دشمنی ہوتا ہے۔ اب وہ اس سلسلے میں بڑے محتاط تھے۔ پوتیفار ہمیشہ حضرت یوسف کی تعریف کرتا رہتا، حتیٰ کہ ان کا ذکر اپنی بیوی سے کرتے ہوئے بھی نہیں چوکتا تھا۔ یہ عبرانی نوجوان تو ہمارے گھر کی دولت ہے، انمول شخص ہے یہ۔ جب سے اس نے انتظام سنبھالا ہے، مجھے دھوکہ بازی اور لڑائی جھگڑوں کی پریشانی سے نجات مل گئی ہے۔ اب میں سب کچھ اس پر چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر کوئی فساد سر اٹھاتا بھی ہے تو یوسف اسے بڑی ذہانت سے دبا دیتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے خدا ہی کی وجہ سے ہمیں اتنی برکت ملی ہے۔ اس کی بیوی مسکرا دی۔ وہ تو پہلے ہی اس پرکشش عبرانی کو، جو اب ایک بھرپور مرد بن چکا تھا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔
فوتیفار اپنے منصبی فرائض کی ادائیگی کے لیے اکثر گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی بیزاری اور تنہائی کا شکار رہتی تھی۔ تسکین طبع کے لیے نئے نئے راستے نکالنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور جہاں جذباتی اشتعال کا سوال ہے تو آزمائش بڑے بڑے پرہیزگاروں کے قدم متزلزل کر دیتی ہے۔ یہ تو پھر ایک کمزور عورت تھی۔ اس کی نظر انتخاب حضرت یوسف پر پڑی اور وہ انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ لہٰذا جناس، ریشم اور مسالہ جات خریدتے وقت وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس کے 4 غلام تو اس کی پالکی کو کندھا دیتے ہوئے، اور جبکہ حضرت یوسف ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے۔ وہ ان سے بڑے لبھانے والے لہجے میں باتیں کیا کرتی تھی۔ بڑی چالاک عورت تھی۔ حضرت یوسف کا دل جیتنے کے لیے اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے ان کے گھر والوں سے گہری دلچسپی ہو۔ وہ ان کے خاندان سے متعلق بھی سوالات پوچھتی جاتی، کبھی وہ باتوں باتوں میں ذرا ان کا بازو بھی چھو لیتی۔ وہ شاطر عورت دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔